إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. معزز حاضرین اجماع، حضرات و خواتین، اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی راہیں بتائی ہیں. آج ہر شخص کی زبان پر، ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر، ہر مرد و عورت کی زبان پر جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں حالات پر، تو یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ فتنے بہت ہیں، فتنے بہت عام ہیں، فتنوں سے دنیا بھری پڑی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بات صحیح ہے، سبوں کی زبان پر ہے کہ فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. فتنے اپنے شکنجوں میں فرد اور سماج کو کسے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں جب طرح طرح کے فتنے، کثرت سے فتنے، چٹائیوں کی تیلیوں کی طرح فتنے، جیسے چٹائیوں کی تیلیاں ہوتی ہیں، اتنے فتنے عام ہوں، تو آپ بتائیے کہ ہمارے دین نے کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ جب فتنے کثرت کے ساتھ ہوں تو ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں
یہ ہمارے دین نے نہ بتایا ہو؟ یا ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ فتنوں کی کثرت کی، فتنوں کے عام ہونے کی، گھر گھر فرد فرد فتنوں کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے تو کیا ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی بھی فکر کرتے ہیں کہ یہ جو فتنے اتنے ہیں، الگ الگ ڈھنگ کے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ طریقے کے، اپنوں کے، غیروں کے، عام لوگوں کے، خاص لوگوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، تو ان فتنوں سے ہم بچیں کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے لوگ بہت کم سوچتے ہیں، لوگ بہت کم فکر کرتے ہیں، لوگ یہ تلاش نہیں کرتے کہ فتنوں سے ہم بچیں کیسے۔ میرے بھائیو، جس مسئلے کو بھی ہم اپنے لیے دکھ کی بات سمجھتے ہو، غم کی بات سمجھتے ہو، مصیبت کی بات سمجھتے ہو، فتنہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑی ناپسندیدہ یا خطرناک بات ہے، تو ہمارا کام یہی ہے کہ اس سلسلے میں ہم دیکھ لیں ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ کسی مشکل میں وہ گھر گیا، کسی فتنے میں، کسی ابتلا اور آزمائش میں وہ گھر گیا، اور وہ مان رہا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ گیا، فتنے میں ڈال دیا گیا، تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ دیکھ لے اور تلاش کرے کہ اس فتنے میں جس نے اسے ہلا کے رکھا ہے، غمزدہ کر کے رکھا ہے، مشکل میں ڈال کر کے رکھا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یا اس طرح کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے۔ عام بات اور عام مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت عام مثال۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مردوں اور عورتوں میں سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ دیکھیے، جریج بنو اسرائیل کا بہت بڑا نیک اور بڑا عابد شخص تھا۔ اس نے ایک کٹیا بنائی تھی عبادت کے لیے، عبادت خانہ، اس میں وہ عبادت کرتا تھا۔ اس کے پاس اس کی ماں آئی، اب دیکھیے وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ماں آئی ہے، اس کو بلا رہی ہے، جریج بیٹا آئی، پڑ گیا فتنے میں وہ۔ اب یہ فتنہ ہی ہے، ایک طرح سے یہ فتنہ ہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں اور میری ماں آواز دے رہی ہے مجھے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشکل تو آ گئی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک مشکل میں تو پڑ گیا بندہ، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ماں اس کو بلا رہی ہے، کرے کیا؟ ایک مشکل میں پڑ گیا۔ بہت آسان مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ جہاں بھی ہم مشکل میں پڑ گئے وہاں ہمیں اس مشکل میں ہمارا دین راستہ بتاتا ہے۔ وہ پرانی شریعت کے انسان تھے، بنو اسرائیل کے نیک اور صالح فرد تھے۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ نماز جاری رکھوں یا ماں کی بات پر لبیک کہوں، یہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی تھی۔ آخر ماں بلا کر کے چلی گئی۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، پھر ایسے ہی ہوا، دوسری بار ایسے ہی ہوا، تیسری بار ایسے ہی ہوا۔ ماں آتی تھی اور وہ اسی حالت میں رہتے تھے۔ مان لیجئے ایک موقع آ گیا ایسا کہ نماز کی حالت میں ماں آئی ہے، بلا رہی ہے۔ ایک سبق ملتا ہے اس سے کہ جب کشمکش میں پڑ جائے بندہ، کسی شبہے میں پڑ جائے بندہ، کسی مشکل میں پڑ جائے بندہ کہ اس صورت میں میں کیا کروں، تو اس کا کام ہے اپنے دین میں اپنے نبی کی سنت اور اس طرح کے مسئلے میں ہدایت اور گائیڈنس ڈھونڈنا۔ اگر نہیں ڈھونڈے گا بندہ تو وہ فتنہ اسے ہلاک کر دے گا یا وہ اسے کسی بڑی مشکل میں، مصیبت میں ڈال دے گا۔ دیکھیے یہی ہوا نا، بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بار جب ایسا ہوا اور وہ نفلی نماز میں لگے تھے، ماں بلا رہی ہے، بس اسی کشمکش میں ہے کہ ماں کی سنوں کی نماز جاری رکھوں، نماز جاری رکھے، یہاں تک کہ ماں نے ناراض ہو کر کے بد دعا کر دی، اے اللہ اس جریج کی تو موت مت دینا اس وقت تک جب تک کہ یہ کسی بیسوا یا بدکار عورت، فاحشہ عورت کے
جال میں نہ پھنس جائے. ایک فتنہ آیا تھا، میں مثال، اور یہ دعا قبول ہو گئی اللہ کا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ سبق اس حوالے سے، یہیں سے یہ سبق میں آپ کو اپنے آپ کو دینا یہ چاہتا ہوں، تمام اپنے بھائیوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، کہ دیکھو جہاں بھی کوئی مسئلہ مشکل کا سمجھ میں آئے اور جہاں بھی کنفیوژن پیدا ہو جائے وہاں چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے. اس مشکل اور ناپسندیدہ صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے شریعت اور دین میں، ڈھونڈنے کی ضرورت. نہیں ڈھونڈا، نہیں علم ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت ہی مخلص بندہ ہے، بہت ہی اچھی سوچ رکھنے والا بندہ ہے، بس سوچ اچھی ہے، جذبہ اچھا ہے، اسے صورتحال میں صحیح رہنمائی کا پتہ نہیں ہے تو اس کا کام یہ نہیں ہے. اس کی ہر آدمی کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا علم ہوتا ہے، دین کی اپنی سمجھ ہوتی ہے. پیش آمدہ مسائل میں، نئے نئے ایشوز میں اس کو کرنا کیا ہے؟ اگر وہ خود ہی فیصلہ کرتا رہے گا، اپنے طور پر اپنا عمل جاری رکھے رہے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ایسا ہی ہوگا، نتیجہ ایسا ہی ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ مثال میرے ذہن میں آئی تو میں اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ بار بار ہم یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس نقطۂ نظر سے ذرا اس کو دیکھیے کہ وہی جریج کے لیے جو حالت عبادت میں تھا، وہی جریج جو ماں کی بات سننا بھی ایک ضروری امر ہے، ایک نفلی کام میں لگا ہوا ہے، ایک ضروری کام چھوڑ دیا اور ماں کی نہیں سنا تو ناراض ہو کر کے ماں نے بد دعا کر دی. تو یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ایک آدمی کسی ایسے موڑ پر کھڑا ہو جہاں اس کی سمجھ میں صحیح صورتحال نہ آئے. فتنہ کہتے ہیں ایسی صورتحال کو جہاں تمیز کرنا مشکل ہو جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر دو لفظوں میں میں کہوں اور آپ کو اگر میں سمجھا سکوں تو بس یہ سمجھیے کہ فتنہ کہتے ہیں ایسے مسئلے کو، ایسے ایشو کو جو ہمارے سامنے آئے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو جب نہیں سمجھ میں آئے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ اس صورتحال میں اس جیسی صورتحال کی مثال اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی زندگی میں ضرور ملے گا. اور اگر توجہ نہیں دیا، جس نے بھی توجہ نہیں دیا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نیک ہو، صالح ہو، اچھے جذبات کا حامل ہو، وہ خود بھی فتنے میں پڑے گا، دوسروں کو بھی ڈالے گا. تو موجودہ حالات جہاں ہماری صاحب کی سب کی ایک زبان، اس مسئلے میں ایک زبان ہے، ہماری ایک ہی بولی ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہر آدمی یہ بات کرتا ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، فتنے گھیرے ہوئے ہیں. تو ہیں کیا فتنے؟ فتنے کہتے کہ کس کو ہیں؟ جس مسئلے میں بھی سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا آپ اپنے طور پر، ہم اپنے طور پر سمجھ لیتے ہیں اور ہم اپنے سے اہم مصدر کی طرف ریفرنس نہیں لے جاتے، ریفر نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم مشکل میں پھنس جائیں گے. کوئی بھی، ہمارے پاس بہت سارے مسئلے آتے رہتے ہیں، جو جتنا تیز ہے اس کے سامنے وہ اتنے ہی تیزی سے، اسپیڈ سے مسائل آتے ہیں، اس کے پاس اتنی ہی تیزی سے مسئلے آ جاتے ہیں. ہمارے بچے بہت تیز ہیں، بہت شارپ ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت فاسٹ ہیں. سارے فتنے عام طور پر سوشل میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں، زمینی بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا، ہمارا کام کیا ہے، ہمارے نوجوان کا، کہ جلدی سے رائے قبول نہ کر لے، جلدی سے کسی گروپ میں نہ جوائنٹ کر لے اپنے آپ کو. اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی مسئلہ آیا تو وہ اب اپنے بڑوں کے پاس لے جائے، سنت سے دلیل ڈھونڈے، سنت کی رہنمائی قبول کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ مشکل میں پھنس جائے گا. آج آپ دیکھیے صحابہ کی مثال، چھوٹی سی، ایک چھوٹی سی مثالوں بھی ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے آپ کے پاس تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال خرچ کرتا ہوں،
جن کے اوپر جن کمزوروں کو میں مال دیتا ہوں تو ان کمزوروں پر اپنے آپ کو ان کے مقابل میں زیادہ بہتر اور بڑا سمجھتا ہوں، میں فضیلت والا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، یہ میرے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اپنی فضیلت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات آ گئی دل میں، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک طرح سے اس موڑ پر بندہ پہنچ گیا جس موڑ پر اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ سوچیے وہ کیسے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند اپنی رضامندی کا، ان سے اپنی رضامندی کا انہیں سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں جس کو مال دیتا ہوں اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خیال صحیح ہے؟ سوال آ گیا، میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سوال آ گیا، خالی دل میں احساس پیدا ہوا، کیا یہ سوچنا ہمارا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ اپنے کو بہتر مت سمجھو ان سے جن پر مال خرچ کرتے ہو۔ بہتر کون ہے؟ مال دیا اللہ تعالیٰ نے تو مالدار ہو گئے، غریب بنایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے تو غریب ہو گیا۔ فضیلت اور درجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں میں اس کو ہے جو دونوں میں زیادہ نیک ہے، یہ بندہ اس اعتبار سے طے نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے سامنے مسئلہ آیا تو سوال وہاں آ گیا۔ کہاں آ گیا سوال؟ جو اپنے سرکل کا بڑا ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑا مرجع ہے، یعنی سنت سے ہم سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہیں جنگ چھڑی ہے، بہت بڑا ایشو ہے دنیا کا، دنیا میں امن و امان سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد، پیس اور عافیت سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بعد۔ کہیں لڑائی چھڑی ہوئی ہے مسلمانوں میں یا مسلمانوں کے خلاف، غیروں سے لڑائی چھڑی ہوئی ہے، اپنوں میں چھڑی ہوئی ہے، بہت بڑی بے چینی کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا قضیہ اور ایشو نہیں ہے۔ ہر آدمی بولے گا، ہر آدمی فیصلہ کرے گا، ہر آدمی گائیڈ لائن دے گا، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوگی۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایسے حالات میں آپ بتائیے کہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسے حالات میں ہم آزاد ہو گئے تو آپ بتائیے، معلوم نہیں اس رائے کی بنیاد پر ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جہاد کے نام پر جھنڈا لے کر کے آتا ہے، ملت اور کمیونٹی کو اٹھانے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ساری تدبیریں اور سورسز لے کر کے آتا ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بیٹے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ملت کا، بڑا کمیونٹی کا، بڑا قوم کا ہمدرد ہے، یہ قوم کی پستی، قوم کی غریبی، قوم کی لا علمی اور جہالت یہ ترقی کی راہ پر لے جانے والا ہے، قوم کیسے غالب ہوگی اس راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ بس وہ رائے بنا لیتا ہے باتوں میں آ کر کے، اور جو اس کے بیچ میں شریعت کے اعتبار سے اتھارٹی ہے، جو اس کے بیچ میں شریعت کے اعتبار سے اصل شرعی قائد ہے، لیڈر ہے، علم والے ہیں، ان تک مسئلہ نہیں لاتا، ان تک مسئلہ نہیں لاتا کہ ان سے پوچھ لے کہ شریعت میں، سنت میں ایسے حالات میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے۔ وہ رائے قائم کر لیتا ہے، اپنی لائن آف ایکشن بنا لیتا ہے، انہیں اس نیٹ ورک میں جڑ جاتا ہے جس کا صحیح معنوں میں اسے پتا بھی نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہی ہوتا ہے جسے بعد میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جب فتنے کو لے کر کے علماء کے پاس آدمی پہنچ جائے گا، ہمارے نوجوان، ہمارے چھوٹے بڑے پہنچ جائیں گے، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری مائیں پہنچ جائیں گی، بہنیں پہنچ جائیں گی، تو انہیں وہاں سے، ان کے بڑوں سے اس مسئلے میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی بخشی ہوئی دین کی سمجھ، فقاہت اور بصیرت سے انہیں اس صورتحال میں، اس پوزیشن میں صحیح ہدایت اور گائیڈنس مل جائے گی۔ ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو علماء تو سمجھ جاتے ہیں فتنوں کو، لیکن عوام نہیں سمجھتی، کم علم نہیں سمجھتے، جذبے اچھے ہوتے ہیں، خواہشات اچھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ فتنوں میں خود ڈال لیتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈال دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا،
جب ہم آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ، یہ فتنہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس وقت بیٹھے رہنے سے، اپنی رائے پر قائم رہنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا۔ مثالیں بہت ساری موجود ہیں، اور جب ہمارا مسئلہ سنت میں آ جائے گا، اسوہ حسنہ میں ہمارے مسئلے کی تلاش شروع ہو جائے گی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم تطبیقی نہیں ہوتا، علم ایسا نہیں ہوتا کہ جو موجودہ وقت اور فتنوں کے حالات میں صحیح رہنمائی پر وہ فٹ کر سکیں۔ بس معلومات کا تبادلہ ہے، علم ہے، کچھ معلومات ہے، لیکن اس میں اس علم کا انطباق کیسے ہوگا وہ نہیں سمجھ پاتے۔ اتنا گہرا علم ہے، تعلیم ہے، لیکن فقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، گہرائی جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ بولتے ہیں ایکسپرٹ نہیں ہے آدمی۔ ایکسپرٹ کے پاس مسئلہ جانا چاہیے، ایکسپرٹ بتا دے گا کتاب و سنت سے دلائل نکال کر کے کہ ایسی صورتحال میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ اگر یہ مسئلہ معلوم ہو کہ فرض آ جانے کے بعد نفلی عمل ختم ہو جائے گا، آپ آ کر کے فجر میں نفل پڑھ رہے ہیں، سنت فجر سے پہلے 2 رکعت، اور فرض کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ نفلی سنت جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ بات اگر سمجھ میں پہلے سے رہے یا نہیں سمجھ میں آئی اور وقت پر کوئی مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے، کوئی ایشو کھڑا ہو گیا، تو اس موقع پر ایشو آ جانے کے بعد ہمارا کام ہے کہ اس ایشو کا حل ہم ڈھونڈ لیں، اس ایشو کے سلسلے میں ہم معلومات کر لیں۔ کہاں لے جائیں گے آپ مسئلہ؟ سنت کے ماہرین کے پاس۔ سنت کا علم بہتوں کے پاس ہوتا ہے، سنت کے علم کی گہرائی نہیں ہوتی۔ سنت کے علم کا کب کس کے اوپر کب انطباق ہوگا، کب فٹ ہوگا، کس کے لیے فٹ ہوگا، کس دور میں فٹ ہوگا، کس پوزیشن میں فٹ ہوگا، یہ طے کرنا ایک اہم کام ہے۔ ایک آدمی جہاد کی بات کرے گا، حالات اس کی مکہ جیسی زندگی کی پوزیشن کے ہیں، بتائیے جہاد کی آیتیں پڑھے گا، جہاد کی حدیثیں پڑھے گا، جہاد کا حکم بیان کرے گا، جہاد کی فضیلت بیان کرے گا، جہاد کی برکت بیان کرے گا، جہاد ذریعے بلندی اور سربلندی ہے، اس کا راز دلیلوں سے بتائے گا، لیکن اس کی سمجھ میں ہو سکتا ہے یہ نہ آئے کہ آخر یہی جہاد جب سربلندی کا راز تھا تو یہ مکہ میں جہاد کیوں نہیں تھا؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ کون طے کرے گا؟ آج آزادی جو ہماری طبیعتوں کی حاصل ہے، ہر آدمی منمانی زندگی گزارتا ہے، منچاہی زندگی گزارتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے دین کے مسئلے میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور سب کو پیچھے لگا دینا چاہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو ایشوز اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے ہمارے ہوتے ہیں، بڑوں کے پاس جب مسئلہ جاتا ہے اور رخ جب بگڑتا ہے تو اسے درست کر دیتے ہیں، اور درست دل اور دماغ رکھنے والے اسے قبول کر لیتے ہیں، ورنہ فتنے لپیٹ میں چپیٹ میں اپنے لیتے رہتے ہیں اور صورتحال بدتر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو اصولی زندگیوں کو ماننے کی اور برتنے کی اللہ توفیق دے۔ دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے، یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، یہ مشہور باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں سبق کتنا ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور مسجد نبوی میں آپ حجرہ عائشہ میں ہیں، آپ کی مبارک باڈی، مبارک آپ کا جسم اطہر، آپ کا مائی عائشہ کے کمرے میں آپ پر موت لاحق ہو گئی ہے، آپ کی جسم سے روح نکل چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب کے بیچ میں اس سے بڑا حادثہ ان کے لیے نہیں تھا کوئی، اور اس سے بڑی ان کی چاہت کوئی نہیں تھی کہ یہ کوئی کہہ دے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کی موت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی موت ہو گئی۔
کتنا بڑا فتنہ تھا، کتنی بڑی آزمائش اور ابتلا تھی ان کے لیے. لیکن آپ دیکھیے جب حضرت ابوبکر کو آپ کی وفات کی خبر پہنچی اور آپ بھاگے آئے اور صورتحال دیکھا مسجد میں، اسی مسجد نبوی میں صورتحال آپ نے دیکھا کہ بات یہ ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ. حالات ایسے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر کہا بیٹھ جاؤ. بڑا آدمی بہت بحث نہیں کرتا، بڑا آدمی اپنا کام جاری رکھتا ہے. بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے کہ بات وہ پہنچا دے، اپنی ذمہ داری ادا کر دے، اس کا کام یہ ہوتا ہے. اور جو چھوٹے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑے کے اوپر اطمینان اور بھروسہ رکھتے ہوئے، اس کا مسئلہ اللہ کو سونپتے ہوئے اس کے پیچھے رہیں، سماع و طاعت کریں. سب سے بڑے تھے آپ کے بعد حضرت ابوبکر. پھر دیکھا کہ عمر، لوگ تو چاہتے ہی تھے کہ آپ کی وفات نہ ہوئی ہو، یہ ان کے جذبے کی بات تھی. جذبات میں جب آدمی آتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا عام طور پر، لیکن جذبات کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ٹھنڈے ہوتے ہیں جذبات تو سمجھدار اور ایمان اور اصول والا آدمی مان جاتا ہے. آپ کھڑے ہو گئے بات کرنے کے لیے تو آپ کے ارد گرد سب جمع ہو گئے. دیکھیے ان کے سمجھ میں یہ بات اب آ گئی کہ عمر سے بڑے ہمارے بیچ میں کوئی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، مجھے ہم سب کو وہاں جمع ہو جانا چاہیے. اب ان کا حلقہ بن گیا. کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کہا تم میں سے جو آپ کی عبادت کرتا رہا ہو تو سنو، آپ کی موت ہو گئی. اور دلیل قرآن سے دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جتنے رسول آئے سب چلے گئے. بھئی کوئی رسول باقی بھی ہے؟ اس وقت کوئی رسول باقی بھی تھا؟ سب جانتے تھے کہ جتنے رسول آئے سب چلے گئے اور آپ آخری رسول ہیں. تو جب یہ قرآن پڑھا آپ نے کہ جتنے رسول آئے سب چلے گئے اور آپ بھی اللہ کے ایک رسول تھے، تو آپ ہیں اور آپ کو بھی موت لاحق ہو گئی. تو دیکھیں اتنے بڑے فتنے میں مبتلا، وہ جو پیریڈ اور جو وقفہ اور وہ جو مطلب ٹائم گزرا تھا، اس سے ایک بڑے کی گائیڈنس اور قرآن و سنت کی رہنمائی سے سارے لوگ بچ گئے. سارے لوگ بچ گئے. کہتے ہیں انہیں ایسا لگا کہ جیسے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آیت قرآن میں موجود ہے. کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہمارا بڑا جب ہمیں بتاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا ایسا ہے کہ جیسے حالات کے اعتبار سے جب کوئی مسئلہ ہمارے سامنے بتا دیتا ہے حوالہ دے کر کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل کوئی چیز جو گڑبڑ تھی، ملتبس تھی، شبہے میں تھے اور صحیح غلط سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے روشنی میں آ گیا آدمی، کلیئر ہو گئی بات. فوراً احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے اور صحیح بات یہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے فتنے ہو ویسے ویسے فتنوں میں تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بڑوں تک وہ فتنے لے جاؤ اور ان فتنوں کی جو وہ رہنمائی کر دیں اسے مان لو. نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں مانو گے عزتیں تباہ ہوں گی، جڑیں اکھڑ جائیں گی، معیشت تباہ ہوگی، دل مقدر ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، دھڑے بندیاں گروپ بندیاں ہو جائیں گی. ہماری جو اپنی عزت و آبرو ہے ہر ایک کی عزت و آبرو برباد ہو جائے گی. یہ بات ہمارے اسلاف نے ایسے ہی الفاظ میں کم و بیش بیان کیے ہیں کہ جب فتنے آئیں گے اور فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی نیک نیت نہیں ہوگا، ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا جن اسباب سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، تو آدمی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور بھی بہت سی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں
समझने के लिए छोटी थोड़ी बातें भी समझदारों के लिए काफी है, और समझने का अमल कोई एक घड़ी, एक वक्फे, एक खुतबे, एक मजलिस का नहीं होता, ये पूरी जिंदगी का है, शबो रोज का है। जैसे हमारे खाने पीने की दुनियावी जरूरतें हैं, उससे ज्यादा दीन की रहनुमाई की हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा हमारी जरूरत है। इसलिए हम सबको फिक्र करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन हर तरह के फितनों में, हर तरह की इब्तिला और आजमाइशों में हमें सुन्नत की पाबंदी की तू तौफीक अता फरमा, सुन्नत में दलील और रहनुमाई ढूंढने की तौफीक दे, और सुन्नत के जो अलमबरदार हैं, इल्म रखने वाले हैं, जिनको हम अकाबिर कहते हैं, जिनको हम अपना बड़ा कहते हैं, जिनको हम अपना बड़ा समझते हैं, ऐ अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई में, दीन की रोशनी में हमें चलने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।